آج ہماری آزانوں پر پرتبند کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ آزان تو تمہاری کتاب اللہ اپنشد کے اندر موجود ہے. اسم اللام اللہ مترا ورڑو اللہ محمد رسول رگ برس اسم اللام اللہ مترا ورڑو اللہ. یہ آزان کے شبد ہو بہو تمہاری کتابوں میں موجود ہے. اسم اللام اللہ مترا ورڑو اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل اللہ مترا ورڑو اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. محمد رسول رگ برس محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. اللہ اپنشد کے اندر اگر یہ شبد اذان کے یہ ورڈ اگر آج موجود نہ ہو تو جرجیز کی گردن اڑا دو. مین چوراہے پر لے جا کر دیش تمہارا ہے, عدالتیں تمہاری ہیں, عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج بھی تمہارے ہیں, اشارے بھی تمہارے چلتے ہیں, فیصلے بھی تمہارے اشاروں پر ہوتے ہیں. لیکن اللہ اپنشد کے یہ منتر اگر تمہاری کتابوں میں نہ ہو تب, اگر ہیں تو تسلیم کر لو کہ نفرتیں دھرم کے آدھار پہ نہیں پھیل رہی ہیں بلکہ پھیلانے والے کچھ اور ہیں. دھرم کوئی بھی ہو نفرت نہیں سکھاتا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا. آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا اور نوح کے بعد ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے. موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا. تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و بینکم, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے. اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی درشٹی میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے. اللہ کی درشٹی میں اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے. یہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے, یہی اللہ کو پسند ہے. اور اسی دین کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام, جو اسلام سے منہ چرائے گا, جو اسلام سے منہ پھیرے گا, جو اسلام سے دور جائے گا, اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا, کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا, کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ راستہ وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں کیا جائے؟ جب آدم کا دین یہی, نوح کا دین یہی, موسیٰ کا دین یہی, عیسیٰ کا دین یہی, اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی, رام چندر جی کا بھی دھرم یہی, تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں, توحید ہے, تو وہ دیکھ لیجئے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے. بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ایک اللہ کو پکارو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اگر ہمارے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو, ولا تدعوا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم کسی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے, ظالموں میں ظالم قرار دیے جاؤ گے. جب ہمارے یہاں یہ لکھا ہے تو یہی چیز تو آپ کے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. یچتیو یو پمما نستسما دیوی شوری ریشا, جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو. 2 بار یچتی یو پمما,
جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ نستسما دیویشو ریریشا، نستسما دیویشو، کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ ریریشا تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ یہی بات تو آپ کے یہاں پر بھی تو کہی جا رہی ہے۔ جب یہی بات آپ کے یہاں کہی جا رہی ہے، یہی بات ہمارے یہاں کہی جا رہی ہے، تو پھر نفرتیں کیسی، پھر ایک دوسرے سے گھرنا کیسی، پھر ایک دوسرے کے اوپر اتیاچار کیسا، پھر ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کیسی؟ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ توحید وہ کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب ساری دنیا ہماری مخالفت کرتی ہو اور کوئی ہمیں امید کی کرن نہ دکھائی دیتی ہو کہیں ہماری تعاون کی، ہماری امداد کی، تو وہاں بندے کا تعلق صرف رب سے جوڑتا ہے۔ اس کے اندر امید کی ایک کرن آتی ہے، کیا کہ کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی کریکشن کا نام ہے رفع اللہ من اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ یہ توحید ہمیں درس دیتی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں نا، بہت اچھی طریقے سے سن لو، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو موت دینا اور کسی کو جلانا۔ یہ تصور نکال دیجئے آپ۔ کیا ہوگا مولانا صاحب، بڑے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں کچا نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے اور کسی کو زندگی دے دے۔ اللہ کے سارے کام حکمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک دہریہ ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا سو رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور آم کا پیڑ دیکھتے ہوئے اس کی نظر زمین کے اوپر پڑ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت میں تربوز لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف اور پاگل ہے، جو بڑا پھل ہے اس کو پیڑ پہ لٹکانا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے، تو بڑا پھل تو یہاں لگا دیا زمین پر تربوز، اور جو چھوٹا پھل ہے آم وہ پیڑ پہ لٹکا دیا، جبکہ حفاظت بڑے پھل کی کرنا چاہیے تھی اور کر رہا چھوٹے پھل کی۔ تربوز تو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، تو تربوز کو پیڑ پہ ہونا چاہیے تھا اور آم کو زمین پر۔ اب دہریہ تھا، ابھی تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ آنکھ کھلی، ہوا چلی، اچانک ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا۔ اب اس کی کھوپڑی ٹھکانے آ گئی۔ نہیں، اللہ نے بالکل ٹھیک ہی کیا ہے۔ اگر اس پیڑ پر تربوز لگا ہوتا اور اگر یہ ٹوٹ کر گرتا تو نہ میری ناک بچتی نہ دانت بچتا، دونوں ٹوٹتا۔ تو کھوپڑی بالکل ٹھکانے آ گئی اس کی، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں بہت جلدی یہ بات آئے گی کہ ہم کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں کس کو نہیں، کیونکہ اتہاس اور تاریخ گواہ ہے حکومت اور سلطنتیں کفر کی بنیادوں پر تو چلی ہیں، لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیادوں پر زیادہ دن نہیں ٹک سکی ہیں۔ نہ نمرود کی ٹک سکی، نہ فرعون کی ٹک سکی، نہ ہٹلر کی ٹک سکی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر، اتہاس گواہ ہے اس بات پر، اور اس بات کو یہ بھی مانتے ہیں ظالم لوگوں کی ظلم و ستم کی داستانیں زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہیں۔ حکومتیں اور سلطنتیں کفر کی بنیاد پر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیادوں پر کبھی نہیں چلتی۔ ہمارا کیا ہے؟ مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ مینا کا میدان تھا، 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی، اور نوٹ کیجئے کتنی، 1,44,000 صحابہ کی۔ اس میدان میں نمرہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر، اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ اسپیکر کے دیا تھا، اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر
پر بھی پابندی لگا دو یا جو کرنا چاہو کر دو. ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے. مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہے. ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے. ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیو لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں. 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویحیں 2 سال کی میرے بھائیو گھروں پر پڑھی گئی ہیں. ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے، کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے. 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے، وہ بنا مائک کے دیا تھا. قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو. ہمیں کیا ڈراتے ہو؟